ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راجہ پرویز اشرف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی، اینڈ وی آر ہیڈنگ فار سکر اینڈ دین لاڑکانہ، اور برسی ہے، اور برسی کے بارے میں کچھ سے کامنٹس لینا چاہتا ہوں۔ ان کے دور میں راجہ پرویز اشرف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو ان کے دور میں کئی پولیٹیکل کرائسس سامنے آئے، ان کو انہوں نے ہینڈل کیا، اور وہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 58(2) بھی ختم ہو گئی، آج 58(2) ہوتی تو شاید ممنون حسین صاحب بھی سلطان رائی بن جاتے، اینڈ there were so many other things، جو کہ ایمرجنسی کا ایک کلاز ختم ہو گیا اسمبلی سے، وہ بھی میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اگر کریڈٹ دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ رائی صاحب، what exactly happened؟ ٹھیک ہے، آپ پہ الزامات لگتے ہیں، پولیٹیشنز پہ الزامات لگتے ہیں، بٹ دیر سم پلس پوائنٹس آلسو۔ ایمرجنسی کا کلاز ختم ہوا آپ لوگوں کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں 58(2) بھی ختم ہوئی، اور آپ کے اکانومی کو بھی آپ لوگوں نے، پیپلز پارٹی نے ایک ورلڈ اکنامک کرائسس ایک ہٹ کیا، اینڈ اوبیسلی پاکستان کو بھی ہٹ کیا وہ۔ واٹ واز دا اسٹریٹجی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ آج اس موقع پہ جب آج ہم نوڈیرو جا رہے ہیں، جہاں ہماری عظیم قائد کی 10ویں برسی ہوگی کل، 10 سال ان کو بیت گئے، اس عظیم لیڈر کو ہم سے بچھڑے ہوئے، اور ان کی شہادت نے پاکستان کی سیاست پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ ان کی شہادت کے بعد جب ہماری پارٹی برسر اقتدار آئی تو ہمارے سامنے چیلنجز کے پہاڑ تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ آئین پاکستان کی شکل بگڑ چکی تھی، اور پارلیمنٹ کے تمام اختیارات جو تھے ایک ڈکٹیٹر کے پاس تھے۔ ملک میں اس وقت مالاکنڈ اور سوات سے قومی پرچم اتر چکا تھا، فوڈ سیکیورٹی بالکل نہیں تھی، 25 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم ہم بیرون ملک سے منگاتے تھے، اور کاشتکار بدحال تھا۔ ملک میں ایک افراتفری کا دور تھا، ایک ڈیجیکشن تھی، اور 9 سال کے بعد ڈکٹیٹر سے نکل کر ہم جمہوریت کی طرف آ رہے تھے۔ تو یہ بڑے چیلنجز تھے پاکستان پیپل پارٹی کے سامنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیلنج کا پیپلز پارٹی نے بڑی دانشمندی کے ساتھ، بڑی عقل کے ساتھ، بڑی پامردی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا، اور یہ کریڈٹ ہماری لیڈرشپ کو جاتا ہے۔ جناب آصف علی زرداری نے اپنے تمام اختیارات جو تھے وہ پارلیمنٹ کو والنٹیرلی واپس کیے۔ 58(2) کی آپ بات کرتے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عظیم کارنامہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر، ہم تو جمہوریت کے قائل لوگ ہیں نا جی، ہمارے پاس تو 3rd ٹائم کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھا، لیکن ہم نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ اس پر قدغن نہیں لگنی چاہیے، جسے ہم پاکستان کے عوام یا اسمبلی الیکٹ کرے وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ تیسری دفعہ وزیر اعظم بننے پر جو پابندی تھی وہ پیپلز پارٹی نے ختم کی۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ ہمارے سامنے بھی بڑے چیلنجز آئے تھے، 2 بڑے سیلابوں کا مقابلہ ہم نے کیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے زمانے میں بھی دہشت گردی کا ایک دورہ تھا جو ہمیں ورثے میں ملا تھا، یہاں تک کہ ہر روز بم بلاسٹ ہو رہے تھے، ہر روز دہشت گردی کا دور تھا۔ اس حالات میں ہم نے پاکستان کو اور پاکستان کی جمہوریت کو آگے لے کر نکلے۔ میں یہاں ایک اور بات بھی منشن کروں گا، ہمارے زمانے میں سٹ ان ہوا، آپ کو پتہ ہے جناب علامہ طاہر القادری صاحب اسلام آباد میں آئے اور انہوں نے اپنے مطالبات رکھے، ہم نے کوئی جھگڑا نہیں ہونے دیا۔ میرے کلیگ میرے ساتھ کھڑے ہیں، جناب
कमर ज़मान कायरा साहब और दूसरी जमात के दूसरे सीनियर लीडरशिप को हमने वहाँ पर भेजा और इन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से उस सारे मामले को ठंडा किया। केड़ी खूबसूरती से दसो। देखिए, हमने वहाँ पर एक आंसू गैस का शेल फायर नहीं होने दिया, हमने एक गोली नहीं चलाई, हमने एक डंडा नहीं बरसाया और बड़े मुकालमे के साथ, गुफ्तो शनीद के साथ हमने वो सारे मामले को जो है वो ठीक कर दिया। इसी तरह आपको याद होगा जब मैं वज़ीर आज़म था तो एक बहुत बड़ा वाक़या कोयटा में हुआ था, 86-87 लोगों को वहाँ पर शहीद कर दिया गया था और पूरी दुनिया में एहतजाज था और लोग जो थे वो अपने प्यारों को दफन नहीं कर रहे थे। उस वक़्त भी मैं और मेरे साथ हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर उस वक्त के जनाब कमर ज़मान कायरा थे, हम वहाँ पर गए और हमने हालात को काबू किया और मुश्किल तरीन हालात में हमने फ़ैसले लिए। हमने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ वहाँ फ़ैसला ले लिया, अपने चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़, क्योंकि असूल जो हैं वो आपको मुकद्दम रखने होते हैं जब आप हुकूमत करते हैं। दूसरा ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में लाख से ज़्यादा लोग जो थे वो जो डेली वेजेस थे या कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल किया। हमने लखुहा लोगों को नौकरियां दी। हमने उसके अलावा तनख्वाहें जो थी वो 100% से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। हमने पेंशनों में इजाफा किया। हमने हर मुमकिन कोशिश की और हम गरीब काश्तकार के साथ खड़े हुए तो 1000 अरब से ज़्यादा हमने रूरल इकॉनमी में जो थी वो हमने ये इंजेक्ट की जो थी। उसके अलावा हमने फॉरेन पॉलिसी खूबसूरत अंदाज से चलाई। हमने काबुल के साथ अपनी दोस्ती इस्तवार की। हम ईरान के बेहतरीन दोस्त थे। हम वहाँ से गैस ईरान गए और पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हम अलमबरदार थे, हम लेकर आए उसको बॉर्डर तक। हमने वहाँ से बिजली लेने की कोशिश की। अमेरिका से हमने कंपोजिट डायलॉग किया और हर फील्ड का किया। इसी तरह से हमने दोस्तों में इजाफा किया। आज हम देखते हैं कि हम तन्हाई का शिकार होते जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क की मुश्किलात को, इस मुल्क के मामलात को समझती है और हम आवाम की सियासत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला अगले इंतखाबात में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी को आवाम मौका देंगी। इनको आजमा चुके हैं और जो नहीं आजमाए हुए उनको आजमाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आकर अपने अवाम की भी खिदमत करेगी और पाकिस्तान की भी खिदमत करेगी। प्रोपेगंडा हमारे ख़िलाफ़ हुआ है, किरदार कुशी हमारी आज नहीं, भुट्टो साहब से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके जनाब आसिफ अली जरदारी से लेकर आज तक हो रही है। हम नौजवानों को साथ लेके चल रहे हैं। हमारी क़यादत नौजवान है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मैदान अमल में, हम सब उनके साथ। थैंक यू वेरी मच जी। कायरा साहब, द इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का दौर था एंड देयर वर लाइक सो मेनी क्राइसिस व्हिच हिट द कंट्री, बट एट द वेरी सेम टाइम यू मैनेज देम वेरी प्रॉपर्ली एंड यू वर वेरी आर्टिकुलेट एंड सो मच सो के कादरी साहब भी आए और वो जो सिचुएशन थी, एक सैलाब था, एक समुंदर था जो इस्लामाबाद में आया, उसको आपने हैंडल कर लिया। व्हाट डू यू सी हैपनिंग इन द नेक्स्ट इलेक्शंस? देखिए, अगले आने वाले, पहली बात तो यह है कि क्राइसिस को हैंडल करने के लिए आपके नर्व्स मजबूत होने चाहिए और इफ़ यू होल्ड योर नर्व्स और आप डायलॉग करें, जेन्युइन डायलॉग करें, खुले दिल के साथ करें और जो किसी की डिमांड जेन्युइन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए आईनी कानूनी तौर पे दुरुस्त है, उसको अगर मीट करने की आपकी ख्वाहिश हो और वो सोसाइटी की बेहतरी में हो तो मामले हल हो जाते हैं। यही हमारा एक वाहिद कुलिया था। और दूसरा, अगले इलेक्शन यकीनन हमारे लिए बड़ा चैलेंज है। पीपल्स पार्टी के ऊपर जितनी यलगार, You see that making it? we will make it inshallah. We have made it in the past and we will make it in the current election inshallah. Thank you very much, sir. We are descending जी और सक्खर लैंड हो रहे हैं हम लोग और once we land in सक्खर जी, there are more interviews to come. फिलहाल एक ब्रेक। This is a very unusual program जी। आधा ब्रेक से पहले आपने देखा जहाज़ के अंदर और वहाँ पे राजा परवेज़ अशरफ साहब थे और साथ कायरा साहब थे और सेनेटर धामरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और नाज बलोच साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। सक्खर के अंदर मौजूद हैं हम और चाहता ये हूँ कि जो बरसी पे हम लोगों को बुलाया गया है यहाँ पे, उसके बारे में कोई कमेंट्स ले लूँ, लेकिन साथ साथ थोड़े से पॉलिटिकल मैं चीज़ें भी पूछना चाहूँगा। धामरा साहब, आपसे शुरू कर लूँ। मेरे ख्याल में
آپ کو شہر میں لے کے جانا چاہ رہے تھے ہمیں اور دن دہاڑے لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ شکر دکھانا چاہ رہے تھے لوگوں کو, وائے؟ دیکھیں رانا صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ دن دہاڑے جہاں تک آپ نے بات کی تو آپ اویئر ہیں ساری صورتحال سے, آپ کی کیمرہ کی آنکھ بھی ہے. شہید بی بی کی 10ویں برسی کے حوالے سے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے اور آپ کی بڑی مہربانی تمام میڈیا کے دوستوں کی کہ آپ تشریف فرما ہوئے ہیں. اور اس بار جو ہے وہ بے نظیر کی بے نظیر برسی ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کے تمام پہلے کے اجتماعات سے سب سے بڑا اجتماع ہونا جا رہا ہے. اور آج ہم نے یہاں سکھر میں موجود ہیں اور ابھی ہم سکھر میں راؤنڈ بھی لگائیں گے اور اس کے بعد لاڑکانہ میں ہے اور چیئرمین بلاول صاحب سے کے ساتھ بھی ہم ہوں گے. ابھی بی بی کے مزار پہ بھی جائیں گے اور کل بھی دن ہوگا اور سن لائٹ میں آپ سکھر بھی چلیں گے اور پھر نو ڈیرو بھی چلیں گے اور لاڑکانہ بھی. آپ تو بہت جذباتی ہو گئے. میں تو پوچھ رہا تھا کہ رات کو کیوں نہیں لے کے جانا چاہ رہے تھے آپ ہمیں, یہ پوچھ رہا. اس لیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ روشنی میں, روشنیوں کی جماعت ہے, روشن خیال جماعت ہے. رات کے اندھیروں پہ ہمارا کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کیمرہ کی آنکھ دن میں یہ ساری چیزیں دیکھیں تو ہمیں خوشی ہوگی. نہیں میچ ہو سکتا ہے کوئی بھی جی پولیٹیشنز کے ساتھ, کیونکہ بات گھمانی بہت آسانی سے آ جاتی ہے ان کو. میں اس لیے کچھ اس سے زیادہ نہیں کہنا چاہتا. آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ میں آپ کی اس بات پہ ہنس رہی ہوں کہ آپ پولیٹیشنز کا بڑا اچھا I just wanted to keep it in a lighter way. I know, I can understand. But honestly رانا صاحب یہاں پہ آ کے اور یہ جو دن ہے 27 تاریخ آ رہی ہے اور 27 تاریخ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں یہ دن ایک بہت زیادہ ایک ایسا دن منایا جاتا ہے کہ بہت ہی افسوس کا, دکھ کا دن. اور میں اگر یہ کہوں کہ اٹس بلیک ڈے ہماری تاریخ کا ایک ایسا دن جہاں پہ ایک خاتون اور ایسی پرائم منسٹر, فرسٹ ینگسٹ ویمن پرائم منسٹر آف دا اسلامک ورلڈ, ان کی شہادت آج کے دن ہوئی اور دہشت گردوں کی نظر وہ ہو گئی. لیکن انہوں نے جمہوریت کے لیے اپنی قربانی اور اسٹرگل کے ساتھ ایک بہت بڑی لیگیسی چھوڑ کے وہ گئی ہیں اور اسی لیگیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہیں اور ہم اپنا رول ادا کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت کے لیے اور غریب عوام دوست پالیسی لانے کے لیے. ایک چیز میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویورز کے ساتھ. جس دن محترمہ کی ڈیتھ ہوئی اس دن میرے ساتھ ایک میری کولیگ تھیں, وہ اور میں وی ور دا فرسٹ پیپل ٹو ریچ سینٹرل ہاسپٹل راولپنڈی, اور اکراس دا کوریڈور محترمہ کی لاش وہاں پہ موجود تھی اور صرف 2 وہاں پہ جرنلسٹ تھے اور ہم نے وہاں پہ وہ مناظر بھی دیکھے. بہت ہی ایسی چیزیں ہیں جو میں شاید اس وقت شیئر نہ کر سکوں, لیکن ایک چیز اور بھی تھی اس میں کہ میاں محمد نواز شریف بھی وہاں پہ آئے محترمہ کو دیکھنے کے لیے. ان کی ڈیڈ باڈی تھی وہاں پہ موجود اور میں نے پہلی مرتبہ میاں محمد نواز شریف کی آنکھوں میں بھی آنسو دیکھے. سو what impact do you think, what changes do you think will bring in? یہ جو آپ آنسوؤں کی بات کریں اور محترمہ کے لیے کوئی بھی آنکھ پاکستان کا ایسا نہیں جس میں آنسو نہ ہو. بیکاز اف یو اسٹارٹ اپ فرام ہر اسٹرگل جو انہوں نے بگن کی ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد اور ضیاء الحق جیسے عامر کا جو مقابلہ کیا اور اس میں جو جیلیں کاٹیں, جو سختیاں برداشت کی, بینگ اے وومن, جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں, جو مشکلیں تکلیفیں انہوں نے کاٹی ہیں, اور بار بار ان کی جب حکومت آئی ان تمام مشکلات کے باوجود پھر ان کی حکومت کو چلنے کا موقع نہیں دیا گیا اور سازشیں کر کے انہیں ہٹایا گیا. پھر بھی وہ اسٹرگل کرتی رہی اور سب کو ایک ساتھ لے کے, جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ ٹو کیپ ایوری بڈی آن ون پیج. تو انہوں نے سب کو گیدر کیا, سب کے اوپر ان کے بہت بڑے جو سیاست دان ہیں نا پاکستان کے, ان سب پہ کہیں نہ کہیں محترمہ کے احسانات ضرور ہیں. آج محترمہ کی بدولت یہاں پہ جمہوریت زندہ ہے. آج محترمہ کی بدولت پاکستان میں ہم اس طریقے سے بات کر رہے ہیں, ایک فریڈم آف اسپیچ ہے, ایک ہم فریڈم آف رائٹ اپنے جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں پاکستان. یہ بہت بڑی ایک قربانی ہے. میں کہتی ہوں محترمہ واز بیونڈ آپ کے ایک شخصیت جو ہے اس سے بالا تر تھی. شی واز این انسٹیٹیوشن ود ان ہر سیلف. اور میں ایز اے وومن پولیٹیشین میں کہتی ہوں کہ پاکستان بھر میں نہیں صرف دنیا بھر میں خواتین جو ہے ان کو آئیڈیالائز کرتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ فیلوشپ پروگرام آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان پر ایک مبنی فیلوشپ کا پروگرام بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام پر چل رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ایک ان کا ایک بڑا طریقہ تھا محترمہ کا, کیونکہ اگر ان کو ای میل کی جاتی تھی نا محترمہ کو, تو محترمہ کا جواب 5 سے 7 منٹ کے اندر واپس آتا تھا. اینڈ یہ ایسی بات تھی کہ شی یوز ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود پیپل. اچھا ابھی آپ اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ آپ یو پیپل لائک پیپلز پارٹی,
are they going to like come up with some strategy after this Barsi یا like political scenario میں جو changes آ رہی ہیں, جیسے زرداری صاحب قادری صاحب سے ملے اینڈ اس میں قادری صاحب تو ایک ڈیڈ لائن دیتے ہیں, لیکن قادری صاحب کا پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے, کیونکہ یہاں پہ وہ ٹرانزٹ پہ آتے ہیں پاکستان میں. سو ڈو یو تھنک کہ اگر کسی قسم کی ایجیٹیشن اگر شروع کی جاتی ہے تو ول پیپلز پارٹی بی اے پارٹ آف دیٹ ایجیٹیشن؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بلیوز ان اے ویری ڈیموکریٹک بیہیویئر, اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ ہماری 50th سکسیسفل اینیورسری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوئی ہے, یوم تاسیس ہوئی ہے. تو 50 سال جس پولیٹیکل پارٹی کو ایک اسٹرگل میں ہوں, باوجود اس کے کہ 2 لیڈرشپ اور عظیم لیڈرشپ اس پارٹی کی جو ہے ان کو راستے سے ہٹا دیا گیا سازش کے تحت, اس کے باوجود اگر ایک پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں اپنی بنیاد اور جڑیں اس کی اتنی مضبوط ڈیپ روٹڈ ہیں, تو اس پارٹی کو کوئی ہلا نہیں سکتا. اور ہمارا جو طریقہ کار ہے, رویہ ہے, وہ بہت ہی جمہوری پسند ہے. ہم آج کی نہیں کل کی, پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آگے کی پلاننگ کی ہے, آگے کا سوچا ہے کہ آج ہمارا جو عمل ہوگا اس کے ریپرکشنز کل کیا ہوں گے, اور یہی وجہ ہے. ٹھیک ہے دوسری پولیٹیکل, اور ماڈل ٹاؤن کا سانیہ اتنا ایک دل دہلا دینے والا اور بہت ظلم پہ مبنی ایک ایسا سانیہ تھا جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں, اور اس ایشو پہ قادری صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہے کہ ان کو انصاف ملے, ماڈل ٹاؤن کے جو شہداء ہیں ان سب کو انصاف ملے. اس پہ تو پیپلز پارٹی کمیٹڈ ہے, ان کے ساتھ کھڑی. What about if Qadri Saab comes on the streets, will you be part of that street planning? کس ایشو پہ وہ آ رہے ہیں یہ تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا لائے عمل ہوتا ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں جی ڈیڈ لائن دے رہا ہوں میں, شہباز شریف بھی گھر جائیں اور رانا ثناءاللہ. دیکھیں یہ جو ان کا ٹھیک ہے, لیٹس سی the party has to decide, لیکن ان کا جو بنیادی ایشو ہے وہ ماڈل ٹاؤن کے ایشو پہ کھڑے ہوں گے تو بالکل ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ اگر کوئی اور ان کا ایشو ہے, ان کی پالیسی اسٹیٹمنٹس کچھ آئیں گی تو اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی اپنا لائے عمل بناتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کو میں سمجھتی ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کو آج پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے. یہ وجہ ہے کہ آج نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی کمی محسوس کرتا ہوں. آج نواز شریف بھی کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی. تو جو باتیں پیپلز پارٹی 50 سالوں سے کر رہی ہے, آج وہ جماعتیں جو ہم پہ تنقید کرتے تھے, ہمارے اوپوننٹس تھے, آج وہ کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اور ان کو یقین آیا اس بات کا کہ محترمہ کی جو سیاست تھی وہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی سیاست تھی, وہ سچائی پہ مبنی, آنیسٹی پہ مبنی پاکستان کو ڈیولپ کرنے کی سیاست تھی, فار اے پروگریسو اینڈ اے ٹالرنٹ اینڈ اے ویری انکلوسو پاکستان. دیٹ واز ہر وش, اینڈ دا سیم وش از بینگ کنٹینیوڈ ان دا فارم آف بلاول بھٹو. اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم ان کے بیٹے کی ایک ایسی ٹیم بن کر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں جو نوجوانوں کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ہی از دا ٹرو لیڈر آف دا یوتھ. وہ نوجوان ہے اور نوجوانوں کو ریلیٹ بھی جس طرح بلاول بھٹو کرتے ہیں. مجھے نہیں نظر آتا پاکستان میں کوئی اور لیڈرشپ ہو جو یوتھ کو اس طرح ریلیٹ کرے. باتیں سب کرتے ہیں لیکن اگر ینگ لیڈرشپ فور فرنٹ کھڑی ہے تو دیٹس بلاول بھٹو, اینڈ وی آر ویری مچ کمیٹڈ فار دیٹ کاز, جس کاز کے تحت ان کی والدہ نے اپنی جان کی قربانی دی, اور پیپلز پارٹی کی جو اسٹرگل ہے اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے. فریال بی بی کہہ رہی تھی کہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ آئندہ اسمبلی میں نظر آئیں گے. ڈو یو تھنک کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ از ہی in the run for the prime ministership? See, I'm not only hopeful, I'm sure about it. That's what we foresee. کیونکہ ہمیں دوسروں میں صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ہیٹ کی سیاست, نفرت کی سیاست, دوسروں کو برا کہہ کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی سیاست. لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کوئی پالیسی دے رہی ہے, کوئی پلان دے رہی ہے, کوئی ویژن دے رہی ہے, کسی فلسفی کے تحت چل رہی ہے, سو دیٹس اونلی پاکستان پیپلز پارٹی. ورنہ آپ کے سامنے ایک جماعت ہے جس کے سربراہ نااہل ہوئے ہوئے ہیں, دوسری جماعت ہے جس کے جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین صاحب نااہل ہوئے ہوئے ہیں. تو آئی تھنک دے آر ایٹ آلموسٹ دا سیم پیج. لیکن پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جس نے 12 سال کی ٹرائل برداشت کر کے ان کو سامنا کر کے اس میں بھی سرخرو ہو کے نکلے ہیں. تو ایک پولیٹیکل پارٹی جس کے اوپر وچ ہنٹنگ کر کے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بھی ڈالے گئے, ان پہ بھی اگر وہ سرخرو انہی عدالتوں سے ہم باعزت طور پہ ہماری لیڈرشپ بری ہو کے نکلی ہے, تو وی آر دیر. ہم نے بہت سی چیزوں کا سامنا بھی کیا ہے اور ہم آگے کی طرف ایک پروگریسو پاکستان کے لیے اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل. آئی جسٹ سی ہم ایز دا نیکسٹ پرائم منسٹر. جس طرح محترمہ نے ریکارڈ بریک کیا تھا بینگ دا فرسٹ وومن پرائم منسٹر اینڈ دا ینگسٹ پرائم منسٹر, تو اسی طرح انشاءاللہ بلاول بھٹو ہی اس ریکارڈ کو توڑیں گے, ان سے بھی زیادہ نوجوان پرائم منسٹر بن کے. You seem to be very optimistic about Bilawal Bhutto Zardari. Sure, I said I'm not only, it's just not a wishful thought, I'm very much sure about it. Thank you very much. میرے ساتھ 2 جرنلسٹ موجود ہیں جناب, وش ٹی وی
اور آواز ٹی وی. اور میں چاہوں گا یہ کہ مختصر سے کامنٹس میں چاہوں گا ان کی طرف سے, میں ان پٹ ان کی چاہوں گا. What do you see happening in the near future جی? Do you think کہ یہ جو الیکشنز ہیں اس میں کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ میجورٹی لے سکے گی؟ نہیں, ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تینوں پارٹیوں میں ایک بیسک فرق ہے, کیونکہ اگر آپ نواز شریف کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو بزنس کلاس کی پارٹی لگے گی. اگر آپ تحریک انصاف کے پاس جاؤ گے تو وہ پروفیشنل کی. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ڈاؤن ٹراڈن کی جماعت ہے, جو غریب کی جماعت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس پارٹی نے, جو آپ نے جس طرح کہا اپنے سوال میں شروع میں ہی, اس پارٹی کا جو کنیکشن تھا عوام کے ساتھ اس میں گیپ آ گیا ہے, کمیونیکیشن گیپ. جس طرح آپ نے کہا کہ بی بی جو ہے نا 5 منٹ کے اندر جو ہے نا آپ کو ریسپانس کرتی تھی, یہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. بلاول صاحب اپیل کر رہے ہیں لوگوں میں, پنجاب میں زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. سندھ کے اندر مقابلہ نہیں ہونے جا رہا. جی ڈی اے اتنے پاپولر نہیں ہیں. جی ڈی اے میں وہ چہرے ہیں جو گسے پٹے چہرے ہیں, لیاقت جتوئی, وہ ممتاز بھٹو, ان کو لوگ پسند نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کو جتنا ڈیلیور کرنا چاہیے تھا وہ ڈیلیور نہیں کیا. آج جتنا ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, اس سے پہلے 4 سال اگر اتنے ہی ایکٹیو ہوتے تو ان کو اور ریسپانس ملتا. ایک بات, دوسری بات ہے تو بلاول صاحب کو پولیٹیکلی یہ جو ہے نا تھوڑا سا اور زیادہ ان کو جو ہے نا اسپیس دیں, لوگوں میں جانے دیں. جس طرح آپ نے کہا کہ اگر طاہر القادری سے ملاقات ہوتی ہے تو وہاں بلاول صاحب نظر نہیں آتے, ان کو اس موو میں شامل کیا جاتا ہے. What do you see happening in بلوچستان جی, because you're from وش ٹی وی اور بلوچستان پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے. What is the بلوچستان politics all about these days? کوئی politics وہاں پہ ہے بھی, یا صرف وہاں پہ آپ کو پورس بارڈر کی وجہ سے جو وہاں کے لوکلز ہیں وہ صرف اس کو ٹریڈ کا نام دیتے ہیں؟ وہاں پہ صرف اور صرف کیا اسمگلنگ ہی ہے ہر قسم کی, یا وہاں پہ پالیٹکس نام کی بھی کوئی چیز ہے؟ رانا صاحب, ابھی جو ہے اگر ہم 2008 کے الیکشنز کو اگر دیکھیں تو اس میں بلوچستان کے کافی جو نیشنلسٹ پارٹیز تھی انہوں نے جو ہے بائیک آؤٹ کیا تھا, اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے اس حوالے سے کافی سیٹ بیک لیا. ان کو جو ہے الیکٹورلی, جو اگر ہم بلوچستان نیشنل پارٹی کے حوالے سے بات کریں جو اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں جو جماعت ہمیں نظر آتی ہے, یا نیشنل پارٹی کے حوالے سے بات کریں تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ ان کا ایک رانگ ڈیسیجن تھا, کیونکہ انہوں نے جب فیلڈ چھوڑا تو انہوں نے جو ہے کافی ایسے نئے چہرے دیکھے جن کا جو ہے کوئی پولیٹیکل ایسوسیشن نہیں تھا, بٹ دے سرفیسڈ. پیپلز پارٹی کے اگر حوالے سے ہم دیکھیں تو 2008 کے اندر جو ہے ایک بہت الیکٹورلی ہمیں جو ہے پیپلز پارٹی کو سکسیس نظر آیا. پھر اس کا ایک دم سے ریورسل ہمیں جو ہے 2013 کے الیکشنز میں نظر آیا کہ پیپلز پارٹی کا جو ہے کوئی نام و نشانی بلوچستان میں نظر نہیں آیا. تو یہ جو ہے دیکھیں 2008 کے اندر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کی جو شہادت ہوئی تو اس کے بعد جو ہے ایک کہہ سکتے ہیں کہ سمپتھی ووٹ جو ہے کافی تھا اس زمانے میں. تو بلوچستان میں جو ہے پیپلز پارٹی نے حکومت ہی بنائی رئیسانی کے انڈر, مگر اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس طرح ایکٹیو ہی نہیں ہے بلوچستان کے اندر. کل ایک بہت بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹ دیکھی, لشکری رئیسانی صاحب, انہوں نے پہلے جو ان کا پی ایم ایل این سے تعلق تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہا, اور پھر جو ہے انہوں نے اب نیشنلسٹ پارٹی جو ہے جوائن کیا ہے. تو نیشنلسٹ پارٹیز کا جو ہے رجحان ہمیں ایک بار پھر بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے بلوچستان کے اندر, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کافی لوگوں کی امید بھی ہے اختر مینگل صاحب کے حوالے سے کہ وہ جو آئیں گے اور بلوچستان کے جو عوام کے ایشوز ہیں ان کو جو ہے اگر وہ سی ایم گورنمنٹ اگر وہ فارم کرتے ہیں بلوچستان میں تو وہ جو ہے وہ رائٹلی جو ہے ایڈریس کر پائیں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ سم پولیٹیکل سولوشن ٹو دا بلوچستان ایشو ان بلوچستان. تھینک یو ویری مچ جی. سو وی کیپنگ آور فنگرز کراس, لیٹس سی کہ بلوچستان میں امن آئے اور وہاں پہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بھی کام کرے, انسٹیڈ کہ وہ جتنے بھی وہاں پہ ڈپارٹمنٹس ہیں, انسٹیٹیوشنز وہاں پہ جو ہیں, چاہے وہ کسٹمز ہو, چاہے ایف آئی ہو, چاہے اور ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ کسی طریقے سے جو ڈرگ کی وہاں پہ اکراس دا بارڈرز جو ڈرگز آتی ہیں یا اسمگلنگ ہوتی ہے ان کو روک بھی سکیں گی. تھینک یو.
ناصر شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور میں چاہوں گا یہ کہ کچھ ایسے ایکسپیرینسز اپنے شیئر کریں جو محترمہ کے ساتھ انہوں نے گزارے ہوں. شاہ صاحب کوئی ایسی ٹائم آپ نے گزارا ہو محترمہ کے ساتھ جو آپ چاہتے ہوں کہ ویورز کو پتہ چلے؟ جی وہ بہت ہی شفیق اور بہت پیار کرنے والی اور پھر بہت ہی ویژنری لیڈر تھی. میں 1997 میں ایم پی اے تھا اور مختلف پروگرامز میں ہم لوگ ان کے ساتھ ہوتے تھے. پھر وہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کے حالات ہوئے کہ انہیں باہر جانا پڑا. پھر اسپیشلی ہم لوگ دبئی جاتے تھے کئی دفعہ ان سے ملنے. پھر میں ناظم بھی ہوا. پھر وہ جب بھی ہم لوگ جاتے تو خاص طور پر ہمارے چیئرمین بلاول صاحب یا بی بی بختاور صاحبہ وہ کہیں ہم لوگ باہر جاتے تو ایک دفعہ وہ واٹر اسکوٹر نئے وہاں پہ شروع ہوئے تھے. تو مجھے بلاول صاحب بڑا ضد کر رہے تھے کہ میں جا کے خود چلاؤں. تو بی بی نے میں کھڑا ہوا تھا, وہ دوسرے بھی ہمارے تھے, سردار علی گور مہر صاحب تھے, میں ساتھ تھا ان کے, ہم کھڑے تھے. تو بی بی نے دور سے مجھے آواز لگائی. وہ مجھے ناصر شاہ کے ساتھ ہمیشہ جب بلاتی تو نصیر شاہ بلاتی, نصیر شاہ کم ہے. تو مجھے کہا یہ بلاول جو ہے ضد کر رہے ہیں, آپ جائیں لیکن آپ نے ان کے ساتھ ہی جانا ہے. تو پھر وہ اسکوٹر پھر پوچھ رہی تھی کہ کیسا ہے, میں بھی چلاؤں؟ تو میں نے کہا بی بی پلیز آپ بھی. اور بہت ساری انہوں نے خود چلایا, پھر چیئرمین صاحب نے چلایا, بی بی نے چلایا, بختاور بی بی نے, اور سب ہم لوگ. پھر ان کا اس وقت انسٹرکٹر میں تھا. اسی طرح اور کئی ان سے وابستہ بہت یادیں ہیں, اور جب بھی ان کو یاد کرتے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, ہمیشہ سمجھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں. اور ان کا خلا ایک بہت بڑا خلا ہے, نہ صرف ہمارے لیے کارکنوں کے لیے بلکہ جو بھی جمہوری پسند قوتیں ہیں پوری دنیا میں, ان سب کا وہ نقصان ہوا ہے. اور بہت اس ویژنری لیڈرشپ کو ہم مس کرتے ہیں. تو نصیر شاہ صاحب, آپ کو نصیر شاہ صاحب کہتی تھی محترمہ, کوئی ایسی چیز شیئر کی انہوں نے پولیٹیکل آپ کے ساتھ اباؤٹ بلاول بھٹو زرداری یا بختاور کے بارے میں یا آصفہ کے بارے میں؟ نہیں, ویسے ایسی کوئی بھی میں خواہ کہوں کہ کبھی, حالانکہ بہت جب یہ رہیں دبئی میں ہر سال 2 یا 3 دفعہ ہمارا جانا ہوتا تھا, بلکہ بی بی 2 3 دن ہم ساتھ ہوتے تھے وہاں پہ, یا وہاں سے ابو دھابی چلتی یا کہیں اور بہت سا. لیکن اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. تب ان کا یہی تھا کہ یہ بہت پڑھیں اور اس میں اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو مکمل کریں. جی. اور آصف صاحب ظاہر ہے ان دنوں پابند سلاسل تھے, اس بات کا ان کو ہوتا تھا کہ اگر وہ ہوں تو ان کی اور مزید والد کی جو کمی ہے وہ یہ فیل کرتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ بھی ہونے چاہیے تھے. تو اس بات کا کئی دفعہ اس طرح کی بات ہوئی. بلکہ میں آپ کو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم لوگ بھی جب نئے آئے مشرف صاحب تو اسمبلیاں سسپینڈ ہوئیں, تو وہ احتجاج جیسے ہوتے ہیں تو اس میں ہم لوگ جیل چلے گئے, کراچی سینٹرل جیل. خورشید شاہ صاحب سب تھے, بہت سارے اس میں. تو 1 ماہ تک ہم وہاں پہ رہے. تو ہمیں جس سیل میں رکھا گیا اس وقت پریزیڈنٹ آصف صاحب جو تھے وہ اٹک جیل شفٹ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس سیل میں نے وہاں رکھیں تو یہ کھانا وانا سب میری طرف سے. تو وہ ذرا اچھا ہوتا تھا. تو جب ایک دفعہ ہم لوگ دبئی گئے تو کچھ اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے. تو بی بی نکلا آصف صاحب کا ذکر, تو بی بی تھوڑا سا افسردہ ہو گئیں اور انہوں نے کہا وہ بڑی کٹھن ہے یہ ہے. تو میں نے ان کی دل رکھنے کے لیے کہا کہ بی بی وہاں تو ہم ابھی رہ کے آئے ہیں اور بڑا اچھا رہا. اور یہ بی بی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ آپ کتنے دن رہ کے آئے ہیں؟ میں نے کہا بی بی 15-20 وہ اتنے سالوں سے ہے وہاں پہ. تو بڑا مجھے بھی اس وقت فیل ہوا کہ میں کچھ وہ, لیکن میں ان کی دلجوئی کے لیے یہ بات کی تھی. تو اس طرح کے کافی رہے سلسلے. بڑا وہ پیار بھی کرتی تھیں, لیکن وہ بہت زیادہ ان کو ہوتا تھا کہ عام لوگوں کا جو ہے نا بہتری آنی چاہیے ان کی لائف میں. یہی بات ہم لوگ اب چیئرمین میں دیکھتے ہیں. چیئرمین بلاول وہ فوکس دیں ہر بات پہ کہ ہر چیز جو خاص طور پر اگر آپ گورنمنٹ, ہماری سندھ گورنمنٹ ہے تو ہر فیلڈ میں وہ بہتر کارکردگی کریں. ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, یہ سیوک بھی, بختاور بھی وہ بھی. اور وہ پھر وہ آتے ہیں واٹس اپ آتے ہیں, وہ گروپ بنے ہوئے ہیں منسٹرز کے دوسروں کے کہ آپ کے یہاں یہ ہو رہا ہے.
تو اس لیے مطلب یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہے. اور یہ جو بھی آپ بہت زیادہ بہتری دیکھ رہے ہیں یا کام کمپلیٹ وقت پہ ہو رہے ہیں, اس میں بھی چیئرمین صاحب کا بہت عمل رہا. کتنی انٹرفیئرنس ہوتی ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, کتنی انوالومنٹ ہوتی ہے آصفہ بی بی کی؟ دیکھیں وہ کبھی اگر کسی جگہ پہ کوئی پرابلم آ جائے, کہیں پہ کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے, یا کہیں پہ کوئی گند ہے, یا کہیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے, ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, ہیلتھ کا مسئلہ ہے, کوئی اور کہیں بھی کوئی سوشل میڈیا پہ ایسی بات آتی ہے, اس کو وہ فوری رسپونڈ کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ حل ہو اس میں. باقی ویسے ان کا کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے اس میں آفیشیل لیول. کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اگر ای میل کی جاتی تھی تو اس میں سے 5 سے 7 منٹ لگتے تھے ان کا جواب آنے میں, اور کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کبھی جواب آنے میں تاخیر ہوئی ہو, اور یہی چیز آپ بتا رہے آصفہ کی. بالکل جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ ہر اس معاملے میں تاخیر نہیں, وہ تو خود اس پہ پونڈ کرتے ہیں نا کہ آپ اس پہ وہ چیز صحیح ہوئی یا نہیں ہوئی. تو آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر کبھی اگر آپ نے دیکھا ہوگا اسمبلی میں بھی اگر کسی ہمارے ممبر کی طرف سے کسی خاتون کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی جملہ نکل گیا اور فوری انہوں نے اس پر رسپونڈ کیا تو اس کو پھر معافی مانگنی پڑی. I remember سندھ اسمبلی میں ایسا ہوا. بالکل جو ہے میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ اس کو چیک میں ہے کہ مطلب بہتری کے لیے کہ کہیں بھی کوئی اگر پرابلم آتا ہے تو وہ رسپانسبلٹی ہم لوگ فیل کریں کہ بھئی ہمارے اوپر چیک ہے. چیئرمین دیکھ رہا ہے, ہماری قابل احترام بختاور بی بی ہیں, آصفہ بی بی ہیں, وہ چیک کر رہی ہیں, پریزیڈنٹ آصف چیک کر رہے ہیں, عدی فریحل چیک کر رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جگہ. تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب. میرے پیچھے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قبر ہے جی, اور جیسے کہ تقریباً 10 سال ہو گئے ان کی برسی ہے کل, اور اس لیے یہاں پہ سب لوگ آئے ہوئے ہیں. ایک چیز جاتے جاتے پروگرام وائنڈ اپ کرتے کرتے میں شیئر کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جب محترمہ کی لاش سینٹرل ہاسپٹل راول پنڈی میں پڑی ہوئی تھی تو میں اور میرے ساتھ ایک میری کولیگ وہاں پہ موجود تھے, اور ہم واحد صحافی تھے, جرنلسٹ تھے جو وہاں پہ موجود تھے. اور جسٹ آؤٹ سائڈ دا روم جہاں پہ ہم تھے وہاں پہ محترمہ کی لاش پڑی ہوئی تھی, اور وہ ہم نے کچھ لوگ وہاں پہ غمزدہ تھے, جینونلی ان کو ہم نے دیکھا. ان میں کئی خواتین تھیں, کئی لوگ تھے جو ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھے, اور ان کے ساتھ ہم نے کوئی 3-4 گھنٹے گزارے اور وہیں سے رپورٹنگ کرتے رہے. خیر ایک لمبی داستان ہے, میں یہیں پہ وائنڈ اپ کروں گا. گڑی خدا بخت.